السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سوموار، منگل اور بدھ یہ 3 دن ہیں جو سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد میں چھٹی ہوگی، یعنی 14 اکتوبر، 15 اکتوبر اور 16 اکتوبر۔ ان 3 دنوں میں سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد بند اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایک اہم اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں ججز دیگر سپریم کورٹ کی رجسٹریوں میں کیسز سنیں گے۔ کون کون سے ججز کس کس رجسٹری میں کیس سنیں گے، آج کے اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ایک تو آپ کو بتائیں کہ کابینہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ 14، 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد میں چھٹی دی گئی۔ پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے راولپنڈی میں بھی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کافی اہم یہ کانفرنس ہو رہی ہے، SCO کانفرنس، اور اس کانفرنس کو کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جہاں پہ تمام دیگر وزارتیں یا جیسے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یہاں پہ چھٹی ہے، وہیں پہ سکولز میں بھی جڑواں شہروں میں چھٹی دی گئی ہے۔ وہیں پہ کچھ کیسز دیگر رجسٹریوں میں بھی جو ہے وہ چلیں گے۔ محض صرف پرنسپل سیٹ اسلام آباد سپریم کورٹ میں چھٹی ہے۔ دیگر بینچز کون کون سے ہوں گے، اس کے اوپر ذرا اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ایک تو 14 اکتوبر کو سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل بینچ کیسز کی سماعت کرے گا۔ اسی طرح سے 14 اکتوبر کو ہی سپریم کورٹ رجسٹری کراچی کے لیے 2 ریگولر بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ پہلا بینچ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت خان پہ مشتمل ہے، جبکہ دوسرا بینچ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہے۔ 15 اور 16 اکتوبر کے لیے سپریم کورٹ رجسٹری پشاور میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل ایک ریگولر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ 15 اور 16 اکتوبر کو ہی سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے لیے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد بلال حسن کیسز کی سماعت کریں گے۔ اسی طرح سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جسٹس حسن نظر رضوی اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ ان کیسز پر سماعت کرے گا۔ پھر اس کے بعد 17 اور 18 اکتوبر کے لیے سپریم کورٹ اسلام آباد رجسٹری میں جو جمعرات اور جمعہ ہے، اس میں 4 ریگولر بینچز تشکیل دیے گئے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں 1 اور کراچی رجسٹری میں 2 ریگولر بینچز سماعت کریں گے۔ 17 اور 18 اکتوبر کے لیے سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد میں جو پہلا بینچ ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح سے جو دوسرا بینچ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہے۔ تیسرا بینچ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ہے۔ چوتھا بینچ جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل ہے۔ 17 اور 18 اکتوبر کو جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چیمبر ورک پر ہوں گے۔ 17 اور 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ رجسٹری پشاور میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت کیسز پر سماعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ رجسٹری میں کراچی میں جو دوسرا ریگولر بینچ ہے، اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ جو 3 چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں میں ہمیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کے کیسز جو ہے وہ ان کے بینچز کا روسٹر ابھی تک جاری نہیں ہوا، لیکن جو اگلا چھٹیوں کے بعد کے جو 2 دن ہیں جمعرات اور جمعہ، اس میں 3 جو بینچز بنائے گئے ہیں ان 2 دنوں میں اسلام آباد رجسٹری، وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ ہے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا بینچ ہے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بینچ ہے۔ تو ایک تو اگلے ہفتے میں روسٹرز جو ججز روسٹر ہے اس کی یہ تفصیل ہے۔ دوسری جانب اہم معاملہ یہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر ایک مرتبہ پھر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست
مصطفیٰ نواز کھوکر کی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی گئی تھی، اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے اس کے اوپر سماعت کی ہے، اور یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ جو آبزرویشن دی گئی ہیں اس سے تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو رد کر دے گی۔ ایگزیکٹلی جو آبزرویشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی جانب سے جو دی گئی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جب اس کیس کے اوپر سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر التوا، یعنی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہیں، تو بل پیش کرنے کا جو پورا پروسیس ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ آئینی ترمیم کا جو بل ہوتا ہے وہ پیش کرنے کا ایک پورا میکانزم، پورا طریقہ کار موجود ہے۔ تو وکیل درخواست گزار نے یہ کہا کہ میں قانون سازی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں جو فنڈامنٹل سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے یہ کہا کہ آپ اخبارات کی کلپنگ کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے، اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اخبارات میں تو آئینی بینچ کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے، یعنی ایک تجویز شاید JUI فے کی طرف سے ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ یا آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے، تو یہ تجویز جس کے اوپر آج ایک کمنٹ آیا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نیوز کلپنگ پر ہی جا رہے ہیں تو اس کے مطابق تو مشاورت جاری ہے، 10 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر پتہ چلا کہ وہ فیک ہے، تو یہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس پہ کورٹ نے یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں، اگر مختلف ہائی کورٹس میں معاملہ ہے تو آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ جا کر اس کو کلب کروا سکتے ہیں۔ تو درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، جہاں پہ ایک طرف مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف ہائی کورٹس میں درخواستیں آ رہی ہیں اور ان درخواستوں کو ٹیک اپ بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ ویسے ایک بڑی ایک عجیب صورتحال ہے کہ ابھی مجوزہ ایک آئینی ترمیم کے اوپر پارلیمانی پارٹیز اس کے اوپر غور کر رہی ہیں، ڈسکشن کر رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کورٹس کا وہ عمل جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس کو قبل از وقت جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو طے کرنا، نوٹسز جیسے یہ کہا بھی گیا کہ پشاور ہائی کورٹ یا دیگر ہائی کورٹس میں یہ معاملہ اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، یہ ویسے ایک سٹرینج صورتحال ہے۔ عام طور کے اوپر ایسا اگر کسی مجوزہ آئینی ترمیم جو ابھی ہو ہی نہ اس کو قبل از وقت اگر اس کے اوپر کوئی ریسٹیننگ آرڈر یا اسٹے آرڈر دے دیا جائے تو ایسے عدالتی فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی کے اوپر تو کوسچن بہرحال نہیں کیا جا سکتا، میلافائڈ ایٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب ایک قانون بن جائے یا آئینی ترمیم ہو جائے تو اس کو جب کورٹ میں چیلنج ہوتی ہے تو اس کو فنڈامنٹل رائٹس کے تناظر میں اس کو اگر چیلنج ہو تو جانچا ضرور جاتا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھتی ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے یہ معاملہ دیکھا، تو دیکھیں اس معاملے میں مختلف ہائی کورٹس میں کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، کیسز کے اوپر ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، تو نہ جانے پتہ نہیں آگے چل کے مزید کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔